بلیٹن کے آغاز میں پاکستان کی ثالثی کے کردار اور اہم ترین سفارتی ملاقاتوں کا احوال۔ امریکہ اور ایران کی جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان نے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ جنگ بندی سے متعلق امور پر غور کے لیے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر کے وزرائے خارجہ کی اہم بیٹھک اب سے کچھ ہی دیر میں اسلام آباد میں شروع ہوا چاہتی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے پاکستان پہنچنے کی خبر اور تفصیل حاصل کریں گے نمائندہ خصوصی جیو نیوز اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز، اسلام آباد میں اس وقت ماحول اور موسم کیسا ہے؟ جی، اسلام آباد میں ماحول کافی ڈپلومیٹکلی گرم ہے اور کافی ایکٹیویٹی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ ہیز ہائینس فیصل بن فرحان کا استقبال وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری سید معروف نے کیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ پاکستان میں اسلام آباد میں اترے ہیں، اپنے خصوصی طیارے کے اوپر نور خان ایئر بیس پر اترے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد سرکاری میڈیا پر ان کی جو ریکارڈڈ ارائیول ہے وہ بھی دکھایا جائے گا، لیکن ان کی جو اہم میٹنگز ہیں وہ ہوں گی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ہوں گی۔ پھر 4 بجے باضابطہ طور پر جو چاروں ممالک ہیں ان کی مشاورت کا آغاز ہوگا، جو کانفرنس ہے اس کا آغاز ہوگا، جس کی میزبانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ اس میں ایران کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اثرات جو مڈل ایسٹ کے اوپر پڑے ہیں، دنیا کے اوپر پڑے ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے گی، اور خصوصی طور پہ اس جنگ کو روکنے کے لیے جو کوششیں ہیں ان پر بات ہوگی۔ اور چونکہ سعودی عرب بھی ایک فریق ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے اٹیک ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی خصوصی بات چیت کی جائے گی۔ اور پاکستان اس میں آپ جو لیڈ رول ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ ترکیہ اور مصر پاکستان کی اعزاز، کتنی دیر میں یہ میٹنگ جو متوقع ہے شروع ہونے لگی ہے، کچھ ہمیں اندازہ بتا سکیں گے آپ؟ جی، تقریباً 4 بجے یہ میٹنگ وزارت خارجہ میں ہوگی، اور اس میٹنگ سے پہلے انفارمل میٹنگ ہوگی جو چاروں وزرائے خارجہ ہیں، اور جب فارمل میٹنگ کا آغاز ہوگا تو اس کے باقاعدہ جیسا آپ کو پتا ہے کہ نوٹس لیے جاتے ہیں، اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں یا ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو تحریر میں لایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اپنے ساتھی وزرائے خارجہ کے ہمراہ، اس بات کا امکان ہے کہ وہ بھی میڈیا سے بات کریں۔ بہت شکریہ اعزاز، ہم بار بار آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے اور آج ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے آپ سے مزید معلومات لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے متعلق تازہ خبر آپ کو دیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں ایران سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، امن اور استحکام کے لیے مکالمے، کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کشیدگی کم کرنے، سفارتکاری کے ذریعے اس پر زور دیا گیا۔ فلسطینی عوام کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر عوام سے بچت مہم میں حکومت کا ساتھ دینے، غیر ضروری سفر سے گریز کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دفاتر اور کام کی جگہوں پر ٹیلی کانفرنسنگ کو ترجیح دی جائے۔ اجلاس میں موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ چلانے والوں کے لیے مجوزہ فیول سپورٹ پروگرام کے لیے تیار ایپ پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتیں موٹر سائیکل اور رکشہ مالکان کو رجسٹریشن اپنے نام کرانے کے لیے تمام سہولیات فراہم کریں تاکہ موٹر سائیکل اور رکشہ مالکان کو حکومت کی جانب سے دیے جانے والے ریلیف سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کی سے متعلق مناسب مقدار ملک میں موجود ہے۔ حالیہ صورتحال میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت نے 125 ارب روپے دیے۔ وفاقی حکومت نے یہ رقم مختلف بچتوں اور ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر کے دی ہے۔
ایران پر مسلط کرتا امریکی اسرائیلی جنگ کے حوالے سے تازہ خبر آپ کو دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں 2 امریکی یا اسرائیلی یونیورسٹیوں کو ہدف بنائیں گے۔ ایران یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کا جواب دیں گے۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ 28 مارچ کے حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کر دیے۔ کہا جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارہ مار گرایا۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے گر گیا۔ مقبوضہ فلسطین اور خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملہ ہوا تو نتیجہ سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ بن گورین ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیرے پر حملہ کیا ہے اور کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کا ڈرون سے مبینہ حملہ۔ ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں ایلومینیم کے کارخانے پر ایران نے حملہ کیا، 2 افراد زخمی ہوئے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیلی حملوں کو 1 ماہ مکمل ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے مغربی صوبے خوزستان کے شہر ہفتکیل پر حملہ۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ہفتکیل میں پانی کے بڑے ذریعے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایران کے صوبے بشہر میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک ایران کی 93,000 سویلین املاک کو تباہ کیا گیا ہے۔ ایک اہم اور بڑی تصویر سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کے میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارے E-3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئی ہیں، جو اپنی اسکرین پر بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ امریکی سرویلنس طیارہ E-3 ہے جس کی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ تباہ ہونے کے بعد ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کا دوران جنگ کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ طیاروں اور ڈرونز کا سینکڑوں میل دور سے یہ پتہ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سابق امریکی جنرلز کا کہنا ہے کہ E-3 کی تباہی سے امریکہ کی خلیج فارس پر نگرانی متاثر ہوئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ کراچی کا رہائشی نوجوان ایران کی بندرگاہ پر اسرائیلی میزائل حملے میں شہید ہو گیا۔ اس کے لواحقین نے میت جلد پاکستان لانے کی درخواست کی ہے۔ دانیال سید تفصیل بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، ایران کی بندر عباس پر اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی بمباری میں ایک کراچی کا شہری یاسر بھی جو ہے وہ شہید ہوا ہے، اور اس وقت ہم کراچی کے علاقے کیماڑی یونس آباد میں موجود ہیں یاسر کے اہل خانہ کے ساتھ۔ یاسر کے بڑے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 6 مہینے پہلے گیا تھا، حالات تو اس ٹائم بہت اچھے تھے، صحیح تھے، تو میرا بھائی چلا گیا تھا وہاں پہ، خوش بھی تھا، صحیح بھی تھا، ٹگ بوٹ پہ، ایران کے ٹگ بوٹ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ عید کے پہلے دن جو بات ہوئی اس کے بعد ہمارے اس تک کوئی رابطہ نہیں، کوئی کچھ نہیں تھا۔ ایک دوست تھا جو سبحان اس کے ساتھ یہیں سے گیا، جو بنارس کا رہائشی تھا۔ ہماری 1 منٹ لگ بھگ بات ہوئی سبحان سے، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے جہاز پہ ہم تھے، رات کے کوئی 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور جہاز پہ جو ہے نا اس طرح کوئی حملہ ہوا، اور میں زخمی حالت میں پانی میں گرا ہوں، پھر میرے کو ریسکیو کیا۔ اتنی صرف میرے کو اطلاع تھی کہ وہ زخمی حالت میں تھا، اتنا ہمیں اطلاع اس کے دوست سبحان جو بنارس میں رہتے تھے انہوں نے ہمیں یہ اطلاع دیا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ۔ میرا حکومت یہ مطالبہ ہے کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرا بھائی جو شہید ہو چکا ہے، اس کی بیٹا اور اس کی وائف، اس کو بھرپور تعاون کیا جائے، اس کی ہیلپ کی جائے۔ متاثرہ فیملی کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یاسر خان کی میت کو وطن لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جی بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اب سے 1.5 مہینہ قبل ایران میں احتجاج ہو رہا تھا، اور امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ ایران میں احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے وہ رجیم چینج کریں گے، ایرانی حکومت کو ختم کریں گے۔ لیکن اب یہ احتجاج امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف شروع ہو چکے ہیں۔ احتجاج کی آگ دنیا بھر میں پھیل گئی ہے۔ نیو یارک، لاس اینجلس، واشنگٹن ڈی سی سمیت تقریباً 3000 بڑے شہروں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج کیے گئے۔ ایران پر جنگ کے خلاف اور امیگریشن پالیسی کے خلاف نو مظاہرے ان کو نام دیا گیا۔ لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگاتے دیکھے گئے۔ امریکہ میں ایران کے خلاف جنگ پر عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ نیو یارک، لاس اینجلس اور واشنگٹن ڈی سی سمیت تقریباً ہر بڑے شہر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نو کنگز تحریک زور پکڑ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک ہی دن میں تقریباً 70 لاکھ افراد نے احتجاج میں شرکت کی، جبکہ 3000 سے زائد شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ سین فرانسسکو میں مظاہرین نے ٹرمپ کو اب جانا ہوگا کا دیو ہیکل انسانی خاکہ بنایا، جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں فوجی تنصیبات کی جانب مارچ کرتے ہوئے
نو کنگز نو وار کے ساتھ ساتھ نو آئس کے نعرے بھی لگائے گئے۔ مظاہرین نے امیگریشن حکام کے کردار پر بھی شدید تنقید کی۔ اس تحریک کا مرکز ریاست منیسوٹا بنا جہاں ہزاروں افراد ایک بڑے اجتماع میں شریک ہوئے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جنوری میں 2 امریکی شہری رینی گوڈ اور ایلیکس پیٹی وفاقی امیگریشن اہلکاروں کے فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے۔ مظاہرین نے کھل کر نو کنگز نو وار نو آئس کے نعرے لگائے اور امیگریشن پالیسیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اسٹیج پر معروف گلوکار بروس اسپرنگسٹین بھی آئے اور انہوں نے احتجاجی گیت پیش کر کے مجمع کو مزید گرما دیا۔ اور امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے خبردار کیا کہ ماضی کی جنگوں کی طرح عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ جنگ کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ معروف ہالی ووڈ اداکار رابرٹ ڈی نیرو نے نیو یارک کی ریلی میں شرکت کی۔ ٹرمپ کو امریکی تاریخ کا سب سے خطرناک صدر قرار دیتے ہوئے ڈی نیرو نے کہا ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹانا ہوگا۔ ادھر یہ احتجاج عالمی شکل اختیار کر گیا۔ اٹلی، اسپین، جرمنی، فرانس اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے جہاں ایک ہی آواز گونجی، نو کنگز نو وار نو آئس۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرے اس بات کا اشارہ ہے کہ عوام نہ صرف جنگ بلکہ سخت پالیسیوں کے بھی خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور امن، انصاف اور جمہوریت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رابعہ، جیو نیوز، کراچی۔ اس وقت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان دفتر خارجہ پہنچے ہیں اور یہ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا، گاڑی سے اترنے پر ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، انہیں اندر لے گئے۔ دفتر خارجہ میں نے خوش آمدید کہا، جہاں سے کچھ دیر بعد اہم میٹنگ شروع ہوا چاہتی ہے۔ ایک تصویر روایتی طور پر مہمان کی آمد کی پر جو کھنچوائی جاتی ہے، اس کے بعد پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ 1-on-1 ملاقات ہوگی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی، اور اس کے بعد وہ بیٹھک ہوگی جس میں 4 بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کے علاوہ مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالعاطی اور شہزادہ فیصل بن فرحان، ان 4 بڑوں کی ملاقات ہوگی۔ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں اور جو برادر خلیجی ممالک ہیں اور دیگر اسلامی ممالک ہیں، ان کی ان پٹ اس پر لی جائے گی اور انہیں اعتماد میں لیا جائے گا۔